اب ایسے وقت میں جب ہزاروں کی تعداد میں افغان ملک سے نکلنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ تر امریکی اور ان کے اتحادی ممالک کی افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد افغانوں کی اس کوشش میں مدد بھی کر رہی ہے۔ ایک ایسی ہی وسیع پیمانے پر کوشش کی اس کے پہلے اگر ہم دیکھیں آپریشن ڈیجیٹل ڈنکرک کا نام دیا گیا، جس کوشش کو وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے اس منصوبے سے منسلک سابق امریکی فوجی، مصنف اور افغان پولیس فورس کی اثر نو تشکیل اور تربیت کے پروگرام پر کام کرنے والے میتھیو زیلر سے آپریشن ڈنکرک پر بات کی۔ میٹ زیلر گزشتہ کئی سالوں سے امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے کئی افغانوں اور ان کے خاندان کو اسپیشل امیگرنٹ ویزا پروگرام کے تحت امریکہ لا چکے ہیں۔ ان افغانوں میں خود میتھیو زیلر کے افغان مترجم جینس شنواری بھی شامل ہیں، جن کے سر کی طالبان کی طرف سے انعام رکھے جانے کے بعد میٹ انہیں امریکہ لے کر آئے تھے۔ میٹ زیلر کی رائے میں اس وقت ملک سے نکلنے کے خواہش مند افغانوں کے انخلاء سے متعلق بدنظمی کی صورتحال کے لیے ٹرمپ اور بائیڈن دونوں ہی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جان بوجھ کر 4 سالوں کے لیے خصوصی امیگریشن ویزا پروگرام بھی روک دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں اتنے زیادہ لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ بائیڈن انتظامیہ اس یقین کے ساتھ اقتدار میں آئی کہ افغان حکومت اس سے کہیں زیادہ عرصہ قائم رہ پائے گی جتنا کہ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ رہ سکتی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ویزا پروگرام کافی تھا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جس الحاق کا میں حصہ ہوں وہ اس انتظامیہ کو حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد سے بالکل اسی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتا آیا ہے۔ آپ ڈیجیٹل ڈنکرک کا حصہ ہیں، کیا آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک طرح سے اپنے لانگ روم سے تعینات ہوں۔ میں دنیا بھر سے سابقہ فوجیوں سے بات کرتا ہوں، برطانوی، فرانسیسی، آسٹریلین، غرض یہ کہ بنیادی طور پر کوئی بھی جس کے ملک کی فوج گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں موجود عسکری اتحاد کا حصہ تھی، وہ سب ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے متحد ہیں۔ لہٰذا میں زیادہ تر راتوں کو جاگ کر یہاں سے بیٹھ کر وہاں لوگوں کی طالبان کی چوکیوں سے بچ نکلنے اور ایئرپورٹ پہنچنے کا محفوظ راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ بآسانی استعمال کیے جا سکنے والے نقشے جن میں وقت کے ساتھ ساتھ معلومات اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں، جنہیں ہم اپنے افغان جنگ کے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ پوائنٹ اے پر ہیں اور ہوائی اڈے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں سے ایئرپورٹ تک کتنی چوکیاں ہیں۔ کوئی بھیڑ میں سیلفی لیتا ہے اور پہچان کے لیے ہم وہ تصویر گیٹ پر موجود مرین کو بھیج دیتے ہیں، جو فون والی تصویر سے شکل ملا کر اس شخص کو مجمع سے نکال لیتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیڈ لائن بڑھانے اور اضافی مدد بھیجنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا مسئلہ لاجسٹکس کا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ایئر فیلڈ ہے جس میں ایک رن وے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمیں مزید رن ویز کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں بگرام، مزار شریف، قندھار، ہرات اور جلال آباد جیسے مقامات پر بہت سے رن وے خالی پڑے ہیں۔ ہمیں ان ہوائی اڈوں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسا کرنے کے وسائل ہیں۔ 100% یقین کریں کہ کوئی بھی امریکی عہدیدار ٹی وی پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس محض خواہش کی کمی ہے، جو کہ بنیادی فرق ہے۔ We currently lack the will. That is a fundamental difference. ڈیجیٹل ڈنکرک کے ذریعے آپ جیسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ صرف ایک شخص کی مدد کر سکے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے تحت کتنے لوگوں کی مدد کی گئی ہے یا انہیں نکالا جا سکا ہے؟ ہر ایک شخص جو اس کمپاؤنڈ تک پہنچا ہے اس نے ڈیجیٹل ڈنکرک کی مدد سے ایسا کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امریکی شہری ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے یا اس نے SIV کے لیے درخواست دی ہے۔ میں ارکان کانگریس، ایک امیجری تجزیہ کار اور زمین پر موجود کوریئرز پر مشتمل ایک گروپ چیٹ کا حصہ ہوں، جو لوگوں کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس کے ارکان اس لیے کیونکہ درخواست پر دستخط کرنے اور اس کی توثیق کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، ہم عارضی انداز میں کام چلا رہے ہیں۔ ایسے افغان ہیں جو 3 دن لائن میں گزار رہے ہیں، ایسے مشکل حالات میں کہ گولیاں بھی چل رہی ہیں، خنجر بھی مارے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ جو خوش قسمت ہیں کہ گیٹ کے اندر آپ آتے ہیں تو اندر امریکی چیک پوائنٹ پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار دستاویز کی جانچ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا امریکی شہری نہیں ہیں تو وہ آپ کو واپس باہر اس جہنم میں پھینک رہے ہیں۔